بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم حصۃ القواعد. فلا اقسم، فا کا معنی بس ہے اور لام الف لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں. بی کا حرفی معنی ہے ساتھ، اور مواقع، مواقع موقع کی جمع ہے. لفظ موقع نہیں ہم بولتے، موقع کی جمع ہے مواقع. مقام جگہیں. نجوم ستارے. میں ستاروں کے مقامات کی قسم نہیں کھاتا. ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے. اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ میں قسم نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی بات آگے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ مجھے اس کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ تمہارے یقین کی حد تک تمہیں جو ہے وہ معلوم ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی یقینی بات ہے. تو اس مفہوم میں ہوگا. لیکن جو اکثر مفسرین نے اس کا معنی لیا ہے انہوں نے فرمایا کہ لام الف لا زائد ہے. یہاں پر لام الف لا زائد ہے، اور زائد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو صرف زور اور تاکید کے لیے، جملے میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے لا لگایا گیا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے ہم اپنے بعض دفعہ جملوں میں کہتے ہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، یعنی یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تیقن کو اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، یقین میں، پختگی میں، سچائی میں، صداقت میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں. تو اس اعتبار سے اس میں تاکید اور زور پیدا کرنا مراد ہوگا. اور دوسرا یہ کہ لا زائدہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم اور معنی یہاں ختم ہو گیا زور اور تاکید کے علاوہ. آگے مفہوم شروع ہوگا. اقسم میں قسم کھاتا ہوں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں. بمواقع النجوم، ستاروں کے گزرگاہوں کی، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی، ستاروں کے گزرگاہوں کی، غروب ہونے کی جگہوں کی. مواقع کے کئی معنی ہیں. مواقع کے کئی معنی ہیں. مواقع میں نمبر ایک، جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، یعنی مغرب میں غروب ہوتے ہیں، تو مراد ہے کہ وہ مقام جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، مجھے ان مقامات کی قسم. اور اس سے مقصود یہ ہے، اب ذہن میں جاتا ہے کہ ان مقامات کی قسم کیوں کھائی ہے جہاں ستارے ڈوب رہے ہیں. تو اس سے ستارے کا عارضی اور حدوث و حادث ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ستارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دائمی ہو، ڈوب رہا ہے. لہذا وہ ذات جس نے ستاروں کو پیدا فرمایا اور اس کو روشنی اور پھر اس کی گزرگاہیں اور اس کے جو ہے وہ مقامات جو اس کے ڈوبنے کے ہیں، وہ ذات اس لائق ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، جو کہ دائمی ہے. یعنی یہ اللہ کی شان ہے جو دائمی ہے. ستاروں کو لوگ پوجا کرتے تھے نا، کئی پرستش کرتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ درست ہے، ستارے میری تخلیق ہیں، اور روشنی اور نور ستاروں سے حاصل کیا جاتا ہے، راستے معلوم کیے جاتے ہیں، بہت کچھ. لیکن چونکہ ڈوب رہے ہیں لہذا دائمی نہیں ہیں. دائمی ذات اللہ کی ہے، حقیقی ذات اللہ کی جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی.
ایک تو اس کا یہ مفہوم اور معنی بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مواقع، جی گزرگاہوں کا بھی ذکر کیا گیا، گزرگاہوں کا بھی ذکر ہے اس میں مواقع سے، یہ سارے معنی موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نجوم سے مراد تو ستارے ہیں ہی، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، بعضوں نے مراد لیا کہ اس سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مواقع قرار دیا ہے۔ کس چیز کا مواقع؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب قرآن مجید کے مواقع ہیں، یا پھر وہ اپنی سیرت میں ستاروں کی مانند چمکنے والے ہیں اور روشن ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، یعنی جن کے قلب روشن ہیں، جن کے کردار روشن ہیں، جن کے اخلاق روشن ہیں، جن کے اعمال روشن ہیں، ان صحابہ کے قلوب کی میں قسم کھاتا ہوں۔ جن قلوب پر اخلاق، جن قلوب کے اوپر تعلیمات اور سیرت روشنی کی طرح چمکتے ہیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں، میں ان مواقع نجوم کی قسم کھاتا ہوں، ایک معنی۔ اور اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو پھر قرآن مجید تو سب سے پہلے نجمن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے اور نازل ہوا ہے۔ تو آیات قرآنیہ جو ہیں یہ نجوم ہیں، آیات قرآنیہ نجوم ہیں۔ نجمن حدیث پاک میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل ہوتا رہا، لہذا اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جس پر نجوم کی مثل آیات قرآنیہ نازل ہوتی رہیں۔ تو اللہ پاک قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے مجھے قلب اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس پر نجوم یعنی آیات الہیہ اتری۔ اور پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے امت میں وہ لوگ صلحاء، اولیاء، علماء، حفاظ، قراء، وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں سجایا، اس کے علم سے اپنے سینوں کو بھرپور روشن کیا۔ لہذا اللہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ائمہ کرام کی، مفسرین کرام کی، حفاظ کرام کی، علماء کرام کی، امت کے اولیاء اور صلحاء کے سینوں کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ستاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں۔ تو آیات قرآنیہ یہ ستارے ہیں، اور وہ سارے کے سارے قلوب، جن قلوب میں قرآن مجید ہے، وہ سب ان آیات قرآنیہ کے مواقع، وہ مقامات ہیں جہاں قرآن مجید محفوظ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان مواقع، ان نجوم، آیات قرآنیہ کے محفوظ ہونے اور ان کے رقم ہونے اور ان کے ان مقامات کی جہاں پر وہ ایک علم کا سمندر بن کے ٹھاٹھے مار رہی ہیں، ان مواقعوں کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ان کے قلوب اور ان کے سینوں کی قسم کھاتا ہوں۔ جی وہ میں نے عرض کر دیا، وہ اس کے ساتھ ہی پھر شامل ہو گیا نا، پس میں قسم کھاتا ہوں۔ تو لام زائدہ ہے، لام الف لا اس میں زائدہ ہے، زائد ہے۔ یہاں کیا ترجمہ دیا ہوا ہے آگے؟ قسم کھاتا ہوں۔ ہاں تو یہ پس نہیں کا تعلق پھر قسم کی نفی کے ساتھ نہیں ہے، یہ زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ہاں زور دینا،
ہاں میں نے وہ پنجابی کا بھی ایک آپ کے سامنے ایک انداز رکھا ہے، پروفیسر بھی رکھ دیا، وہ پھر اس معنی اور مفہوم میں ہے۔ اور جو اکثر مفسرین کرام نے اس سے مراد لی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لام الف لا زائدہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم۔ اب ظاہر بات ہے آگے قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، قرآن مجید کی عزت و عظمت کا ذکر آ رہا ہے، قرآن مجید کے جو ہے وہ اعلیٰ اور کریم ہونے کا ذکر آ رہا ہے، لہذا قسم بھی پھر مواقع النجوم سے مراد آیات قرآنیہ ہی جو ہیں وہ مراد لی جائیں گی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو، اگر تمہیں پتہ ہو اس کی عظمت کا کہ یہ کیا قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب قرآن فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، تو پھر لا محالہ قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر آیات قرآنیہ کا کوئی مواقع نہیں ہے۔ اس میں پھر اوقات تنزیل قرآن بھی شامل ہے، مقامات تنزیل قرآن بھی شامل ہے، یعنی جس جس مقام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اس جگہ کی بھی قسم، اور پھر جس سینے پہ نازل ہوئی اس کی تو قسم ہے بنتی ہی ہے۔ پھر ان کے واسطے سے جہاں جہاں قرآن پہنچا ہے امت میں اور پہنچتا رہے گا، مجھے ان سارے سینوں کی اور ان سارے قلوب کی قسم، اور یہ بے شک بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک یہ قسم، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو تو عظیم ہے، یعنی بمواقع النجوم کی قسم کھانا یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ پاک کھا رہے۔ دیکھیے عظمت قرآن بھی اس سے معلوم ہو رہی ہے، قرآن مجید کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس سینے میں محفوظ ہے اللہ پاک اس سینے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اب جس جلد میں مجلد صورت میں قرآن مجید موجود ہے اس کی بھی قسم ہوگی، ان اوراق کی بھی قسم ہوگی، یہ سارے مقامات جہاں قرآن مجید رکھا جائے گا ان جگہوں کی بھی قسم اس سے مراد ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اب یہ قسمیں کھانے کے بعد یہ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ کریم سورہ والضحیٰ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھاتا ہے، مسلسل قسمیں، اور کھانے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ حبیب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی جو اعتراض تھا، جو ان کا سوال تھا، جو طعنہ زنی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، یہ کافر کہہ رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں چھوڑا۔ تو اس سے اللہ پاک نے بیان کرنے سے قبل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے۔ اب وہاں بھی ضحیٰ جو ہے وہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، لیل رات کے وقت کو کہتے ہیں، لیکن آگے چونکہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے تو اس میں بھی پھر ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد پھر وقت چاشت کی قسم نہیں ہے، بلکہ ضحیٰ سے مراد چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ محمد کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور اسی طرح لیل سے مراد رات نہیں ہے، بلکہ لیل سے مراد حضور کی زلف مقدس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ محمد کی، اور قسم ہے سیاہ رات کی طرح چھا جانے والی زلف محمد کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی منہ موڑا ہے، نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں اللہ پاک نے مواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ قسم کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بے شک قرآن بہت عزت والا ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن بہت عزت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو جعل القرآن فی احاب، اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے میں بند کر کے اس کو آگ میں ڈالا جائے، ثم القی فی النار محترقا، اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی،
تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی ہوگا، کچھ حصہ بھی جن کے سینوں میں ہوگا، اگر وہ اپنی کسی گناہ اور بدعمالی کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالے بھی گئے تو ان کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، یا ان کا وہ حصہ جس حصے میں یعنی قلب میں قرآن مجید ہے تو وہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو بے شک قرآن بہت عزت والا ہے۔ اب اس کی اتنی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ اس پر گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم پر قرآن مجید ہدایت ہے اس لیے کریم ہے، میں شارٹلی عرض کروں، قرآن مجید شفا ہے اس لیے کریم ہے، قرآن مجید رحمت ہے اس لیے کریم ہے، قرآن مجید سراسر نجات ہے اس لیے کریم ہے، قرآن مجید مغفرت ہے اس لیے کریم ہے، قرآن مجید عظیم اجر و ثواب ہے اس لیے کریم ہے۔ ایک حرف پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، یعنی ایک الف لام میم کہہ دینے سے 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور میم بھی مشدد ہے یہاں پر، میم بھی مشدد ہے یہاں پر، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں تو الف کے اندر بھی 3 حرف ہیں، الف لام اور فے، الف لام اور فے، پھر لام کے اندر 3 حرف ہیں، لام الف اور میم، پھر میم کے اندر 3 حرف ہیں، میم یا اور میم۔ تو الف لام میم کہنے سے آپ صرف 30 نیکیاں نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ 30 کو ملٹیپلائی کریں آپ 90 ہوگی، 30 90 نیکیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم نے جتنی بار دوہرا لیا ہے اب اندازہ کریں کتنی ہو گئی ہوں گی۔ انہ لقرآن کریم۔ پھر بخشش کا عالم یہ ہے، مغفرت کا عالم یہ ہے، سورہ حامیم سجدہ کا ذکر آتا ہے، سورہ بقرہ کا ذکر آتا ہے بطور خاص، سورہ ملک کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پڑھنے والے قیامت والے دن یہ صورتیں ان کے اوپر سایہ کر دیں گی، اور پرندوں کی شکل میں آئیں گی، ان کے اوپر سایہ اپنے پر کھول دیں گی اور اپنے پروں میں لے لیں گی، جیسے مطلب ہم دیکھتے ہیں نا پرندے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتے، تو یہ صورتیں اپنے پروں میں لے لیں گی، سایہ کر دیں گی، اور اللہ پاک سے عرض کریں گی کہ باری تعالی ہم تیری صورتیں ہیں قرآن مجید کی، بالکل ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے قرآن سے نکال دے، اور اگر ہم تیری صورتیں ہیں قرآن مجید کی تو پھر اس شخص کو بخش دے۔ تو قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت جھگڑالو ہے، اللہ کی بارگاہ میں تکرار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جھگڑالو کس لیے ہوا؟ جو اس کے پڑھنے والے آج جن کی زبان پہ لکنت ہے، جن سے پڑھا نہیں جاتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو قرآن کریم ان کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھاتے ہوئے ان کا بازو پکڑ کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور قرآن مجید بہت عزت والا ہے، اپنے پڑھنے والے کو عزت دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کے پڑھنے والا قبر میں اتارا جائے گا تو فرشتے سوالات کے لیے آئیں گے، تو قرآن مجید ایک نہایت خوبصورت جوان کی شکل میں قبر کے اندر آئے گا، اور فرشتے سر کی طرف سے آئیں گے تو وہ سر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، فرشتے بائیں طرف سے آئیں گے وہ بائیں طرف آ جائے گا، وہ دائیں طرف آئیں گے وہ دائیں طرف، پاؤں کی طرف وہ پاؤں کی طرف، ہر طرف گھومے گا اس کے ارد گرد، اور پھر ان سے کہے گا کہ اپنا کام کرو جلدی سے اور واپس جاؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا دوست ہوں۔ وہ پھر پوچھیں گے کون سا دوست؟ وہ بتائے گا میں قرآن ہوں، میں قرآن۔ تو جب فرشتے اپنا وہ جو عارضی سلسلہ ہے سوال و جواب کا وہ کر کے چلے جائیں گے، تو قرآن مجید فرمائے گا کہ تھوڑی دیر رکو، میرا انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں۔ قرآن مجید ان کے لیے جنت کا بستر لے کر آئے گا، قبر میں جنت کا بستر لے کر آئے گا،
اور بستر بچھا کے ان سے فرمائے گا کہ اب تم اس بستر پر، جنت کے اس بستر پر آرام فرما ہو جاؤ، اور تمہیں کوئی فکر اور پریشانی والی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ انہ لقرآن کریم، عزت دے گا قرآن مجید، فی کتاب مکنون، اس کی عزتوں کا، عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ یہ فی کتاب، یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، مکنون محفوظ، مکنون محفوظ، اور مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہاں لوح محفوظ، اللہ کا علم اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اللہ کا علم۔ لوح محفوظ سے ایک تو مراد ہم لیتے ہیں نا تختی ہے، یہ بھی ایک مفہوم ہے، اور ایک اس کا معنی یہ کہ لوح محفوظ سے مراد اللہ کا علم ہے۔ اب اللہ کا علم جو ہے، جو لوح محفوظ ہے، وہ اتر کر قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا ہے، اور اس کے لانے والے کریم بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ذات میں رحیم و کریم اور رؤوف الرحیم ہے، ان کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورہ مبارکہ نزول قرآن کی شب کی نسبت سے کھائی، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شب ہی نہیں ہے، رات ہی نہیں ہے کہ جس میں قرآن اترا، بلکہ شب سے مراد بھی حضور کا قلب اطہر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو اسے تاریک اس لیے کہا، شب اس لیے کہا کیونکہ اندر جو ہے وہ مخفی ہوتا ہے دوسروں سے، اور رات بھی مخفی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے اندر سارا کچھ چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح سینہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اندر اس سارے علم کو محفوظ کیے ہوئے۔ تو لوح محفوظ سے اترنے والا قرآن سینہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب حضور کے واسطے سے یہ کرم تو حضور کا ہے، پھر یہ مہربانی، شفقت، عنایت اور عطا تو حضور کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کے قلوب میں اتار دیا، صحابہ نے پھر اسے حضور کے واسطے سے ہم تک پہنچا دیا۔ آج ہم 1400 سال کے بعد قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور ہم بھی اس لڑی کے اندر جو ہے وہ پروئے گئے ہیں، اور بالیقین قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بھی جڑا ہوا ہے اور بندھا ہوا ہے۔ لہذا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، تو یہ ایک رسی ادھر ہے تو دوسری رسی، اس کو حبل اللہ بھی کہا گیا، وہاں ہے، تو اس رسی کے ساتھ ہم اپنے اس قلب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں تک جڑے ہوئے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اب اس کی عظمتوں سے متعلق فرمایا کہ اس کو نہیں چھو سکتے سوائے پاک لوگوں کے، مطہرون پاک لوگوں کے۔ اور مطہرون سے مراد یہاں پر اگر لوح محفوظ ہی مراد لی جائے تو پھر اس کو وہاں صرف فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، لوح محفوظ پر کوئی اور اس کتاب کو ہاتھ لگانے اور چھونے والا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر لا یمسہ الا المطہرون سے مراد ہماری بات کی جائے تو پھر اس میں بڑی تفصیل آ جاتی ہے، بڑی ڈیٹیلز، اور اس میں پھر بڑے مسائل آ جاتے ہیں کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں گے۔ تو اس سے بالاجماع علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، مجتہدین نے یہ تعلیم فرمایا، جس میں حضرت امام اعظم بھی ہیں، امام شافعی، مالک بھی، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، کہ اس کو صرف اور صرف پاک شخص ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، یعنی جب یہ جلد کی صورت میں ہے تو یہ قرآن ہے، اس کو صرف باوضو آدمی ہی چھو سکتا ہے، بے وضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بے وضو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اس پر بھی علماء کی بحث ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بے وضو شخص کو قرآن پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اگر ہاتھ لگانا منع ہے تو زبان کے ساتھ وہ اس کو تلاوت کرے، یہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زبان پاکیزہ ہے، کیونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں منہ کی کلی نہیں ہے، منہ کی کلی شامل نہیں ہے وضو کے فرائض میں، لہذا جس نے وہ 4 فرض پورے کیے اس کا وضو ہو گیا۔ لیکن غسل جنابت ہو تو پھر کلی کرنا فرض ہے، لہذا اس پر پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر غسل جنابت ہے تو پھر پڑھ بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا، اور اگر غسل جنابت نہیں ہے ویسے پاک ہے مگر وضو نہیں ہے تو پھر چھو نہیں سکتا مگر تلاوت کر سکتا ہے، زبانی پڑھ سکتا ہے، سامنے کھول کر رکھا ہوا ہو کوئی دوسرا کھول دے، کاغذ جو ہے وہ پرت اس کے تبدیل کرتا چلا جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، یا کسی مطلب ایسے پاکیزہ کپڑے کو جو اپنے ہاتھ کے اوپر ڈال کے اس سے جو ہے وہ کاغذ پلٹ سکتا ہے، مگر اپنے بازو سے یا اس قمیض شرٹس وغیرہ سے جو اس نے پہنی ہوئی اس سے وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا اور اس سے اس کے کاغذ جو ہے وہ نہیں تبدیل کر سکتا۔ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بے وضو جو ہے وہ چھو نہیں سکتا، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، الا المطہرون میں پاک۔ بے وضو جو ہے اس پر بھی ایک ناپاکی تو ہے نا، ایک ناپاکی تو ہے نا جو حکمی طور پر ہے کہ اس کے بغیر جیسے نماز نہیں ہے وضو کے بغیر، اسی طرح لا یمسہ المطہرون تو اس کے بغیر جو ہے وہ چھو نہیں سکتا، لا یمسہ مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ یہاں سے پڑھ سکتا ہے، موبائل سے پڑھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ہاتھ انگلی وغیرہ لگا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس قرآن کو سرسری سمجھتے ہو؟ حدیث سے مراد قرآن ہے۔ افبہذا الحدیث، کیا تم اس قرآن کو، حدیث سے قرآن مجید بات کلام، مدہنون سرسری سمجھتے ہو؟ مدہنون کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے نرم کرنا یا نرم ہونا یا اخلاق کا نرم ہونا، لیکن پھر اس کا جو استعمال ہے وہ منافقت کے معنوں میں بھی ہونے لگا، کہ وہ بھی کہہ لیں کہ ایک ایسی کنڈیشن کیفیت اختیار کرتے ہیں کہ زبانی طور پر جو ہے وہ بڑے نرم ہو جاتے ہیں، اندر ان کے کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو مداہنت کہا جاتا ہے۔ لہذا جو مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا تم اس قرآن کو انتم مدہنون سرسری یا معمولی سمجھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بناتے ہو تم اپنا حصہ اس سے انکم تکذبون، کہ تم تکذیب کرتے ہو، یعنی اس قرآن کو تم اپنا حصہ جب بناتے ہو تو محض تکذیب ہی کرتے ہو۔ تجعلون بناتے ہو، لیتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، اپنا رزق، اپنا نصیب، انکم تکذبون بے شک تم اس کو جھٹلا کر، یعنی اس عظیم قرآن سے تم جو اپنا حصہ لیتے ہو اے کافرو، وہ صرف اس کی تکذیب کر کے لیتے ہو۔ اتنی بڑی عظیم کتاب، اتنی بڑی دولت اور نعمت، تم اس سے جو اپنا، تمہارے حصے میں یہی آیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ اور اس کا انکار کرو اور کہو کہ یہ شعر ہے، کہو کہ یہ مجنوں کا کلام ہے، کہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہو کہ یہ دیوان ہے جیسے ہم اپنے شعراء لکھتے ہیں اس طرح کا یہ دیوان، تو یہ تمہارے حصے میں صرف اس کی تکذیب ہی آئی ہے، اس پر ایمان تمہیں نصیب نہیں ہوا، اس کو قبول کر لینا اور اس کا مان لینا اور اس کی عظمت کو جان لینا یہ تمہارا حصہ نہ بنا، اور تمہارا حصہ یہی بن سکا کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو پس پوش ڈالے ہوئے ہیں، جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، جو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق ایمانی نہیں مضبوط کرتے اور جوڑتے، تو ان کا حصہ یہی ہے پھر قرآن مجید سے کہ وہ قرآن مجید سے دور رہیں اور الگ رہیں۔ اصلاً اس کے اندر کفار کو جو ہے وہ سرزنش کی گئی ہے کہ تمہارا حصہ یہی ہے کہ تم اس قرآن کی تکذیب کرو،
تمہارے حصے بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔